اب ایک اور ٹاپک دیکھ لیتے ہیں، چونکہ یہ بھی ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف سے بہت ریلیٹڈ چیز ہے، اور اس معاملے میں بھی ہم لوگ یہ جو لفظ ہے نفس اینڈ روح کا معاملہ جو ہے، ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کھلا ہوا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس کا ٹرانسلیشن آپ دیکھ رہے ہیں سول ول ٹیسٹ ڈیتھ۔ اب یہ جو سول اردو میں یہ سمجھا جائے گا پھر کہ ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عربی کی اہمیت اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر ہم اور آپ کچھ غلط سمجھ رہے ہیں تو اگر ایگزیکٹ جو عربی ورڈ ہے اس کا ترجمہ اگر صحیح کر لیں گے تو غلطی سالو ہو جائے گی، چاہے ٹرانسلیٹر کوئی بھی ہو چاہے سمجھنے والا کوئی بھی ہو۔ اب یہاں پہ ٹرانسلیشن ہوا کہ سول ول ٹیسٹ ڈیتھ۔ اب سول سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہیں گے روح۔ اچھا، روح جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے، نفس جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ قرآن دونوں لفظ کر رہا ہے اپنی کتاب میں، نفس لفظ بھی یوز ہو رہا ہے، روح لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ترجمہ میں ہم نے کیا کیا؟ ایوری سول ول ٹیسٹ، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی روح لفظ آیا ہے سارے جگہ سارے ریفرنسز کو نکال کے پڑھ لیجئے، جتنے جگہ پہ قرآن میں روح لفظ آیا ہے آپ سارے ریفرنسز کو پڑھ لیں گے، آپ کو کسی جگہ بھی یہ نہیں ملے گا کہ روح کو جو ہے روح کو کوئی موت آتی ہے یا روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یا روح کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جنت یا جہنم کا، یا روح کا معاملہ ہوتا ہے جزا و سزا کا۔ روح جو ہے ایک نیوٹرل انٹیٹی ہے، روح نہ کوئی اچھی ہوتی ہے نہ کچھ بری ہوتی ہے۔ روح اور نفس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، لیکن ہم لوگ اپنی بول چال کی زبان میں، اپنی عام زبان میں ہم نے روح اور نفس کو ایک ہی چیز بنا لیا ہے۔ اور قرآن کے اندر جب آپ روح کو کھول کے پڑھیں گے روح لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے تو آپ شاید تھوڑے چونک جائیں گے، شوق پڑ جائیں گے کہ اس کا یوز کا کانٹیکس جو ہے عام طور پہ ویسا نہیں ہے جیسا ہم لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے مختلف ہے، کچھ ہی جگہ پہ ویسا یوز ہے جیسا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کے سامنے کھلا ہے وہ سارا ریفرنس جہاں پہ روح لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 3 ہے، قل نزلہ روح القدس، کہہ دو کہ روح القدس کو جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اور وہ بالحق حق کے ساتھ۔ اب یہاں پہ روح لفظ آیا ہے لیکن روح القدس دا ہولی اسپرٹ جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں عام طور پہ روح القدس کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں روح کا مطلب؟ آپ سمجھتے ہیں کہ روح جو مطلب میرے بدن کے اندر ہے۔ اچھا، روح کے تعلق سے کیا ہے؟ انڈین کلچر کی وجہ سے یا فلموں کی وجہ سے بھی کچھ الگ ہی کنسپٹ بن گیا ہے۔ کنسپٹ یہ بن گیا ہے کہ روح مطلب انسان مرا تو بدن سے ایک روح نامی کوئی چیز نکل گئی، کوئی فزیکل مادی چیز ہے، مادی چیز جو کہ نکل گئی اور اس پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پھر آ جاتی ہیں، روح بھٹک رہی ہے، روح بھٹکتی رہتی ہے۔ روح جو ہے ایک نیوٹرل انٹیٹی ہے، یہ جسٹ کنیکشن ٹو لائف ہے۔ اس کا کام ہے انسانوں کے اندر یا جانوروں کے اندر ایک کنیکشن دینا زندگی کا، اور اس کا کنیکشن نہیں ہے اچھے یا برے عمل کرنے سے۔ اچھے یا برے عمل کرنے کا کنیکشن نفس سے ہے، روح کا کنیکشن نہیں ہے کہ اس کو سزا ملے گی یا جنت میں اس کو ڈالا جائے گا، وہاں پہ نفس کو ڈالا جائے گا ایک باڈی کے ساتھ۔ تو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت کا، ہر روح کو موت کی مزہ چکھنا ہے، تو ہم وہاں پہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں۔ قرآن نے روح نہیں کہا کل روح نفس الموت، اگر قرآن کہتا کہ ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے تب ہم کرتے، وہاں پہ کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر روح اور نفس میں تو کچھ فرق ہے، میجر فرق ہے، کیونکہ قرآن نے ان دونوں کو بالکل الگ الگ کانٹیکس میں یوز کیا ہے، جو کنیکشن ہی نہیں ہے دونوں کا۔ مثال کے طور پہ یہ روح لفظ قرآن میں جتنے بار بھی یوز ہوا ہے، ہر دفعہ پورے قرآن میں ہر جگہ یہ سنگولر میں یوز ہوا ہے، واحد، ہر جگہ۔ کہیں پہ بھی روح کا آپ کو پلورل نہیں ملے گا، ارواح نہیں ملے گا، روحوں پلورل نہیں ملے گا۔ تو اس سے یہ ایک اشارہ ملتا ہے، میں اشارہ ورڈ یوز کر رہا ہوں کیونکہ میں کہوں گا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے تو آپ ٹوٹ پڑیں گے میرے پہ کہ سب ثابت کیسے ہوتا ہے۔ تو نفس کا پلورل آپ کو قرآن میں بہت ملے گا، 300 دفعہ تقریباً ورڈ یوز ہوا ہے یہ نفس کا، وہ پلورل میں ہے۔ تو اس کا مطلب کہ روح اور نفس میں کچھ فرق ہے۔ اللہ پاک جہاں جہاں بھی قرآن میں استعمال کرتا ہے ورڈ کو، جہاں پہ انعام سے تعلق ہو، قیامت، جہنم، جنت سے تعلق ہو، موت کے بعد حساب کتاب سے تعلق ہو، جو بھی اس طرح کی بات آتی ہے وہاں پہ نفس کو استعمال ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ اس دن ہر نفس یہ جان لے گی۔ روح کے بارے میں نہیں کہتا اللہ پاک کی روح کو سزا ملے گی، روح جنت میں جائے گی، روح کو ہم باڈی دیں گے، نہیں، وہاں پہ اللہ پاک نفس کو یوز کرتا ہے، ورڈ نفس یوز ہوا ہے، روح کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب کہ روح اور نفس میں پھر کوئی فرق ہے اور بہت میجر فرق ہے۔ یہ آپ کے سامنے روح لفظ جتنا بار بھی قرآن میں آیا ہے اس کا اکرنسز ہے۔ آپ دیکھیں کس سینس میں یوز ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں من روح اللہ، اللہ کی جو روح ہے، اللہ کی طرف سے جو یہ روح ہے، یا ایسو من روح اللہ، یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو روح ہے۔
نزل بہ الروح الامین، کہ ہم نے جو ہے وہ روح الامین جس کو ہولی اسپرٹ عام طور پہ کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں غلطی سے جبرائیل علیہ السلام سمجھ لیا جاتا ہے. اگین یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں ابھی، لیکن ہمارے یہاں ایک غلطی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہولی اسپرٹ ہیں یا جو روح القدس ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہی ہے. حالانکہ قرآن نے ڈسٹنگوش کیا ہے دونوں کو. جبرائیل علیہ السلام ایک الگ چیز ہے، فرشتے ہیں. روح القدس یا الروح وہ ایک الگ حقیقت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک الگ مسٹیریس کنسپٹ ہے وہ قرآن کا. تو بہرحال یہاں پہ روح الامین لفظ آیا. اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھیے، یہ جو سورہ ہجر کی جو آیت نمبر 30 ہے، جہاں پہ اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ جب کریشن ہوتا ہے تو when I fashioned him in perfection and have breathed into him my spirit، تو من روحی، اپنی روح، جو اللہ کے طرف سے جو روح ہے وہ اللہ نے ڈالا، جس کو ہم لوگ اپنے اندر کا روح سمجھتے ہیں. اگلی آیت میں بھی یہی بات بتائی، تنزل الملائکۃ والروح. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کئی سارے جگہ قرآن میں جو ہے روح کو کنیکٹ کیا گیا ہے ملائکہ کے ساتھ بھی، لیکن وہ لفظ کے ساتھ ہے، اینڈ لفظ کے ساتھ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، اور نازل ہوتے ہیں ملائکہ یعنی فرشتے اور روح. فرشتے اور روح، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی کیٹیگری میں آ گئے تو وہ ختم، وہ ایک الگ کیٹیگری. والروح ایک الگ کیٹیگری ہے، روح کی بات ہو رہی ہے. تو یہ روح پھر وہ روح نہیں ہے جو ہمارا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے باڈی کے اندر کوئی روح ہے، ایک الگ حقیقت ہے. اس کے بعد پھر مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہاں پہ بھی بتایا گیا ہے کہ پھر کیسے وہ الروح یا ہولی اسپرٹ ان کے پاس آئے تھے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ بھی دیکھیں انا انزلنا پڑھتے ہیں، انا انزلنا، وہاں پہ بھی ملائکہ کے ساتھ الروح کا کنیکشن بھی ہے. یہاں بھی آپ کے سامنے سورہ معارج کی آیت ہے تعرج الملائکۃ والروح، کہ وہ ان کا عروج ہوتا ہے، وہ اسینڈ کرتے ہیں. کون؟ فرشتے اور روح، ایک روح کی بات ہو رہی ہے. تو یہ دونوں کی جو حقیقت ہے روح اور نفس کی وہ الگ الگ ہے. روح جو ہے ہمارے لیے کنیکشن ٹو لائف ہے، نفس جو ہے وہ نفس وہ حصہ ہے جو ہمارے اچھے اور برے عمل کو. مثال دیتا ہوں، قرآن کے اندر اللہ پاک نے بتایا 2 جگہوں پہ کہ اللہ پاک جو ہے ایک سیکنڈ، اس سے آپ کو اور کلیئر ہو جائے گی یہ چیزیں کہ روح اور نفس کو اللہ پاک نے کیسے سیگریگیٹ کیا ہے، کیسے سیپریٹ ٹاپک رکھا ہے اس کو. کہ ہم لوگ عام طور پہ یہ بولتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو یہ مشہور ہے ہم لوگ کیا کہ سوتے ہیں تو ہماری روح نکل جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں روح نکلے گی تو ہم مر جائیں گے. روح نکلنے پہ انسان جو ہے مر جائے گا. یہ دیکھیے سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ وہ ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے، تمہارے نفس کو جو تمہیں وفات دیتا ہے یا تمہارے کھینچ لیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تمہارے نفس کو. یہاں پہ دیکھیے یہ لفظ آیا ہے عربی کا انفسا، لیکن ترجمہ میں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سولس. یہ غلط ترجمہ ہے. یہاں پہ عربی کا لفظ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو تمہارے نفس کو کھینچ لیتا ہے یا تمہارے نفس کو وفات دیتا ہے، لیکن ترجمہ میں یہاں پہ سول ہے، سول کا مطلب روح ہوتا ہے. یہ غلط ہے. حینا موتہا، موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جب تم نہیں مرے ہوتے ہو نیند کے دوران. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نیند کے دوران اور موت کے ٹائم میں اللہ پاک تمہارے نفس کو کھینچ لیتا ہے. جب ہم نیند میں جاتے ہیں اور جو ہماری موت ہوتی ہے، دونوں ہی ٹائم میں ہمارے نفس کو کھینچا جاتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے کہ نیند میں صرف نفس کو کھینچا جاتا ہے، موت کے ٹائم میں نفس کے علاوہ روح کو بھی کھینچا جاتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. نفس کو کھینچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے اندر اچھے یا برے کام کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے. جب آپ نیند میں ہوتے ہیں تو نہ کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نہ کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر سے نفس کھینچ لیتا ہے اللہ پاک. اب نفس کی کیا حقیقت ہے وہ مجھے نہیں معلوم، کیسے کھینچتا ہے وہ بھی مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں اللہ پاک اس نفس کو لے لیتا ہے. اور اللہ پاک اس کنڈیشن کو وفات کہہ رہا ہے کہ اس کنڈیشن کو وفات کہتے ہیں. وفات مطلب اگین وفات کا مطلب ہم صرف مرنا سمجھتے ہیں، وفات کا مطلب مرنا نہیں ہوتا ہے. وفات مرنے کی ایک شکل ہے، لیکن وفات بنا مرے بھی ہوتا ہے، جیسے نیند کے دوران ہوتی ہے. نیند کے دوران بھی ہماری وفات ہوتی ہے، اللہ پاک ہماری نفس کو کھینچ لیتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اور پھر اللہ پاک جو ہے فَيُمْسِكَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلَ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَفِّينَ. اور پھر تمہارے نفسوں کو جو ہے وہ کھینچ کے رکھ لیتا ہے سوائے ان کے ایک وقت اپوائنٹڈ وقت تک، یعنی جب تک نیند میں ہے تب تک نفس کو کھینچے رکھا اللہ پاک. نیند ختم ہونے والی ہے، اللہ پاک نفس کو ریٹرن کر دیتا ہے. کیا اس کی صورت ہے، کیسے ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم ایٹ لیسٹ. تو اللہ پاک ان آیت میں سورہ زمر کی آیت نمبر آپ خود سے بھی پڑھ لیجئے گا، عربی کے ساتھ پڑھیے گا.
کہ اللہ پاک نفس کو کھینچتا ہے موت کے وقت اور ہماری نیند کے وقت میں. تو نیند میں نفس کو کھینچا جاتا ہے، موت کو نہیں. اب ایک اور آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 60. یہاں پہ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، کہ وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے راتوں میں. اٹ از ہی ہو کازز وفات بائی نائٹ. تو یہ وہی بات چل رہی ہے، اوپر والی بات چل رہی ہے کہ نیند کے ٹائم میں تمہاری وفات ہو جاتی ہے. بیسیکلی تم وفات میں چلے جاتے ہو. ہم لوگ وفات کا مطلب صرف مرنا سمجھتے ہیں، اور یہی وہ ٹاپک ہے، یہی وہ ورڈز ہے جس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے کچھ لوگ، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی. وہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ورڈ یوز کیا ہے کہ انہوں نے وفات کہا گیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دیا. لیکن لوگوں نے سمجھا کہ وفات دیا مطلب موت دے دی. یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے. لوگوں نے سمجھا کہ وفات دے دیا مطلب موت ہو گیا، حالانکہ وفات کا مطلب موت نہیں ہوتا ہے. وفات کے اندر موت بھی آئے گا، وفات کے اندر نیند بھی آئے گا. یعنی کسی ایسے پوزیشن میں پہنچ جانا جہاں سے واپسی اگر پاسبل ہے یا نہیں پاسبل ہے. اگر پاسبل نہیں ہے تو اس کو موت کہتے ہیں، اور اگر پاسبل ہے تو اس کو ہم موت نہیں کہیں گے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا کیس ہے، ان کی موت نہیں بھی ہے. پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے. ہاں، قرآن میں یہ آیا کہ ان کی وفات ہوئی. وفات ہوئی مطلب کہ واپسی پاسبل ہے، نہیں بھی پاسبل ہے، پاسبل ہے. دونوں چیزیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں قرآن نے نہیں کہا کہ وفات کی موت ہوئی. جب ترجمہ کرنے والے وفات کا ترجمہ موت کر دیتے ہیں تو پھر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو خود ہمارے ٹرانسلیٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کی موت ہو گئی، اس کا مطلب ان کی موت ہو گئی ہے. لیکن اصل میں ان کی موت نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن نے کہیں بھی یہ لفظ کا استعمال نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. مثال کے طور پہ یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 55 آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، جس میں یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ ان قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، کہ میں تمہیں وفات دوں گا اور پھر تمہیں رفع کروں گا، اپنی طرف لے لوں گا. تو وفات دوں گا اور اپنے طرف لے لوں گا سے لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب وفات دے دی مطلب کہ کھینچ لیا، موت دے دی. تو موت ترجمہ نہیں ہوتا ہے اس کا. یہ غلطی تب تک ہوتی رہے گی جب تک ہم لوگ عربی کا صحیح ٹرانسلیشن نہیں کریں گے. نفس وہ انٹیٹی ہے جس سے ہم عمل کرتے ہیں، اچھا یا برا. روح وہ انٹیٹی ہے جو ہمارے لیے کنیکشن ٹو لائف ہے. ہمارا سینہ دھڑک رہا ہے، نیند کے دوران بھی ہمارا باڈی کا سسٹم کام کر رہا ہے، نیند کے دوران بھی ہماری چیزیں محنت کر رہی ہے، اپنے حساب سے کام کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب روح ہے اس کے اندر. اگر روح کھینچ لیا جائے گا تو ہماری موت ہو گئی. اس کو میں بس ایک چھوٹے سے اگزامپل سے بتاتا ہوں، شاید وہ ہیلپ فل ہوگا. دیکھیے، الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ سے الیکٹریسٹی آتا ہے. آپ کے گھر میں الیکٹریسٹی آیا، بجلی آیا، اسی بجلی سے آپ واشنگ مشین چلائیں گے، کپڑا یوں دھلے گا. اسی الیکٹریسٹی سے آئرن کریں گے، کپڑا آئرن ہوگا. اسی الیکٹریسٹی سے آپ ٹی وی چلائیں گے. تو یہ ٹی وی، یہ واشنگ مشین، یہ آئرن، یہ تینوں کو آپ سمجھیے کہ نفس کی وجہ سے ہو رہا ہے، سمجھ لیجیے. لیکن ان کو چلانے کے لیے جو کنیکشن آ رہا ہے زندگی کا، وہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ روح کی طرح ہے. تو ایک روح کی شکل میں الیکٹریسٹی ہمارے گھر میں پہنچا. اب اس کا ہی الگ الگ استعمال ہو رہا ہے، اچھا استعمال ہو رہا ہے، دیکھنے میں استعمال ہو رہا ہے، کپڑا دھونے میں استعمال ہو رہا ہے. وہ سب نفس ہو گیا، واشنگ مشین کا استعمال، ٹی وی کا استعمال. لیکن ان سب کو چلانے کے لیے جو کنیکشن ہے وہ روح کا کنیکشن ہے، وہ الیکٹریسٹی کی شکل میں ہے. تو الیکٹریسٹی کو میں نے بتایا یہاں پہ روح سے، اور نفس کا ایگزامپل میں نے بتایا آپ کو یہ الگ الگ مشینوں کے تعلق سے کہ نفس اور روح جو ہے یہ دو الگ الگ چیز ہے. جب آپ قرآن کو پڑھیں، آیتوں کو پڑھیں، تو جہاں پہ نفس ورڈ آیا ہے اس کو اکارڈنگلی سمجھیں، جہاں پہ روح ورڈ آیا ہے وہاں پہ اکارڈنگلی سمجھیں. اور جو باتیں میں نے بتلائی آپ اس پہ جا کے خود بھی فردر غور کر سکتے ہیں. اور یہ ٹاپک انشاءاللہ ہم لوگ ریکارڈ کر کے اپلوڈ بھی کر لیں گے، تاکہ کیونکہ کئی آیتیں آتی ہیں اس میں اور کئی باتیں بتلائی جاتی ہیں جو ذہن میں نہیں رہے گی، آپ اپنا خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا مثال کے طور پہ کہ بھائی روح لفظ جتنا بار آیا ہے سب جگہ سنگولر آیا ہے، تو آپ جا کے خود بھی فائنڈ آؤٹ کیجئے اس پہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ میری بات کو مان لیجئے، آپ خود جا کے فائنڈ آؤٹ کیجئے. میں نے آپ سے کہا کہ روح لفظ ہر جگہ اس سینس میں نہیں استعمال ہوا ہے جیسا ہم لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ایک الگ سینس میں، ایک سنگولر انٹیٹی، ایک واحد انٹیٹی کی شکل میں استعمال ہوا ہے، جو ہماری زندگیوں کو کنیکشن آف لائف بھی دیتا ہے، اور اس کی ایک عالمگیر حقیقت بھی ہے جس کا نزول بھی ہوتا ہے، اور جس کی اور بھی کچھ دوسرے پہلو ہیں. اور نفس جو ہے، نفس ایک اس سے سیپریٹ چیز ہے، اسی سے سائیکولوجی ورڈ بنا ہے، یا اسی سے نفسیات ورڈ بنا ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بینگ، ایک انڈیویجول، یا اس کو جیسے بھی آپ ڈیفائن کرنا چاہیں. لیکن اگر ہم اسٹک کریں گے عربی لفظ سے تو زیادہ ڈیویشن پھر نہیں ہوگا ہمارے سمجھنے کے معاملے میں. ٹرانسلیٹ صحیح سے کر دیں، ایکسپلین کرنے میں پھر جو ہم بیسٹ سمجھتے ہیں ویسا ہم ایکسپلین کریں.